سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو زندگی میں خوشحال رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کرتی رہتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہوں گے، ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے، عمل کر رہے ہوں گے اور اپنی صحت کو بہتر بنا رہے ہوں گے۔ ہم پانی کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی جو ہے شفا ہے، رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے آپ کے بنانے والے کا، اور آپ کے پر بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ لیکن اگر اسی پانی کو آلودہ کر دیا جائے، یا ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے اس کو آلودہ کر دیں اور اس میں گندگی گھول دیں، تو وہی پانی ہمارے لیے بیماری کا سبب ہے۔ ہم میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، ہمیں بخار ہو سکتا ہے، یرقان ہو سکتا ہے، بہت ساری اور بیماریاں جو ہماری جسم جان میں داخل ہو کر ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہو سکتی ہیں۔ وہ پانی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی ہمارا آلودہ نہ ہو۔ اس کے لیے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ پانی کو بوائل کر کے کم از کم 10 منٹ تک بوائل کریں، پھر اسے ٹھنڈا کریں، چاہے آپ مٹکے میں ڈالیں یا کسی کولر میں ڈالیں، یا پانی ضرور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کم از کم 50% بیماریوں سے تو بچ سکتے ہیں۔ دوسرے مرض سے پہلے تو ہم نے آپ کو یرقان کے بارے میں بتایا، ہیپیٹائٹس کے بارے میں۔ اب ہم دوسرا مرض جو اسی طرح پانی اور غذا جو خراب ہوتی ہے، گندا ہوتا ہے، اس سے جو پھیلتا ہے وہ ہے ٹائیفائڈ، یعنی جس کو ہمارے جیسے آبادیوں میں میادی بخار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرض دراصل آنتوں کی بیماری ہے۔ جو جراثیم یہ مرض پیدا کرتے ہیں وہ گرد و غبار کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور جسم میں داخل ہو کر بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس میں مبتلا لوگ ٹھیک ہونے کے بعد بھی، یعنی میادی بخار میں مبتلا ہونے کے بعد جب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے اسٹول میں یعنی کہ جو فضلات ہوتے ہیں اس کے جراثیم کو خارج کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح جراثیم کے حامل بنے رہتے ہیں، یعنی ان میں موجود ہوتا ہے، وہ خود تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو اس سسٹم میں وہ داخل ہو جاتے ہیں جراثیم، وہاں پہ بڑھتے پھیلتے پھولتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ اپنا کوئی سانس باہر پھینک رہے ہیں تو اس سے جراثیم باہر آ رہے ہیں، نہیں، ان کے جو اسٹول میں جو جراثیم ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے اگر وہ پانی میں جو شامل ہو جائیں، ایسی جگہ پہ وہ لوگ کریں جہاں سے لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں، دریاؤں، نہروں، کنوؤں وغیرہ کے قریب، تو اس سے جو ہے پانی رس کے اس کو گندا کر دیتا ہے اور یہ جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بوائل نہیں کیا ہے پانی کو اور ایسے ہی پی لیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر میادی بخار کے جراثیم ہوں اور وہ آپ کو بیمار کر دیں۔ یہ مرض بخار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ان علاقوں کا عام مرض ہے جہاں صحت و صفائی کا انتظام معیاری نہیں ہے۔ گرم علاقوں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی فورسز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، فوجیں پڑی ہوتی ہیں، ان میں یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اکثر جو ہے وہ وبا کی شکل میں میادی بخار پھیل جاتا ہے۔ مغرب میں اس صدی کے شروع تک اس مرض کا شمار مہلک امراض میں ہوتا تھا، یعنی میادی بخار اور ٹائیفائڈ۔ ہمارے ہاں اس مقامات پر عام ہے جہاں آبادی گنجان ہے اور صحت و صفائی ان کا ہے۔ اس مرض کو مغرب میں اس لیے نیست و نابود کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ پانی پہ بہت توجہ دی گئی ہے۔ صاف اور طاہر پانی ہر ایک انسان اور یہاں تک کہ جانور کی دسترس میں لایا گیا ہے۔ نکاسی کا نظام بہت اچھا ہے اور یورین اسٹول کو ٹھکانے لگانے کے صحیح انتظام کیے گئے ہیں، جس سے نظام آب رسانی نجاست سے محفوظ ہو گیا ہے، یعنی گندگی سے محفوظ ہو گیا ہے۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ پانی صاف ستھرا ہو. اگر آپ اپنی صحت و صفائی چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کو، لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر اچھی زندگی، صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پانی آپ کا صاف ہونا چاہیے. دودھ اچھی طرح جو بچے پیتے ہیں ان کو بوائل ہونا چاہیے. اچھی طرح دھلی ہوئی سبزیاں، پکی ہوئی سبزیاں لوگ کھائیں. جو لوگ پانی اور غذا کو ہاتھ لگاتے ہیں، خاص طور پہ مائیں بچوں کی، ان کو ازبز صاف ستھرا ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ کسی بھی ایسے سوپ سے، ایسے صابن سے دھلے ہوئے ہوں جس سے جراثیم مر جاتے ہیں. تو نجس پانی اور غلاظت کی نکاسی کا صحیح انتظام ہو. آج کل جو کھانے کے ڈبے بند پیک کرنے کا جو رواج ہو رہا ہے، اس کی بہت ہی کڑی نگرانی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ غذا جراثیم سے آلودہ ہو گئی تو پھر نہ جانے کتنے لوگوں کو بیمار کر سکتی ہے. اس مرض کی اہم وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بنانے والے کا ہاتھ، بنانے والے جو غذا بناتے ہیں یا آئس کریم بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں، ان کے ہاتھ بالکل صاف ہونے چاہیے. اور اس ڈبہ بند غذاؤں کو بنانے والوں کی اور آئس کریم یا ایسی کوئی چیزیں جو بچوں کے استعمال میں آتی ہیں، بڑوں کے استعمال میں آتے ہیں، ان کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ بناتے وقت از حد احتیاط